ایک سوال آیا ہے کہ مبتدع راوی کیسے عادل ہو سکتا ہے، مبتدع راوی کیسے عدالت کے ساتھ موصوف ہو سکتا ہے، صاحب عدالت کیسے ہو سکتا ہے۔ حالانکہ عدالت کے لیے ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان فسق سے اجتناب کرے، فسق کا ارتکاب نہ کرے، جبکہ بدعت تو بالاتفاق فسق ہے۔ جب بدعت بالاتفاق فسق ہے تو مبتدع راوی بدعت کے ارتکاب کی وجہ سے فاسق ہوا، جب فاسق ہوا تو وہ عادل کیسے رہا اور عدالت کے ساتھ کیسے اس کو موصوف کیا گیا ہے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ محدثین کی، نقاد کی ایک بڑی جماعت نے روات کی بہت بڑی تعداد کو ثقہ کہا ہے، اور ثقہ ہونے کا مطلب یہی ہے، صدوق کہا ہے اور ثقہ کہا ہے۔ ثقہ اور صدوق ہونے کا یہی مطلب ہے کہ یہ راوی عدالت کے ساتھ بھی موصوف ہیں اور ضبط کے ساتھ بھی موصوف ہیں۔ اور تو یہ ایک بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، اور یہ کوئی بہت لمبے عرصے سے اس اشکال کا جواب تلاش کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے جواب دیا ہے، کچھ حضرات نے، کہ مبتدع جو ہے یہ مستثنیٰ ہے، یہ اگرچہ فاسق ہے لیکن بہرحال یہ مستثنیٰ ہے، لیکن اس جواب سے تشفی نہیں ہو رہی۔ دیکھیں بھائی، آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ تحقق عدالت کے لیے اجتناب ضروری ہے فسق سے۔ فاسق عادل نہیں ہو سکتا، اور جو شخص فسق کا ارتکاب کرے گا، معصیت کا ارتکاب کرے گا، وہ ساقط العدالت ہو جائے گا، مخروم العدالت ہو جائے گا۔ فسق خوارم العدالت میں سے ہے، جیسے کہ آپ نے فرمایا۔ لیکن فسق کی اور معصیت کی دو قسمیں ہیں بھائی۔ ایک فسق اور معصیت وہ ہے جس کا ارتکاب من جہت الشہوہ یا علی جہت الشہوہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور ایک فسق اور معصیت وہ ہوتی ہے جس کا ارتکاب علی جہت شبہ کیا جائے، علی جہت شبہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو وہ فسق و معصیت جو من جہت الشہوہ ہو وہ خوارم العدالت میں سے ہے، اس کی وجہ سے عدالت ساقط ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ فسق و معصیت جو علی جہت الشبہ جس کا ارتکاب کیا جائے، جیسے بدعت ہے، تو یہ خوارم العدالت میں سے نہیں ہے، اس کی وجہ سے عدالت ساقط نہیں ہوگی۔ یہ تو ہو گیا اس جواب کا مختصر جواب۔ اب میں ذرا تفصیل سے سمجھاتا ہوں کہ فسق و معصیت من جہت الشہوہ کیا ہوتی ہے اور فسق و معصیت من جہت الشبہ کیا ہوتی ہے۔ دیکھیں، فسق و معصیت من جہت الشہوہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ جسے انسان گناہ سمجھتا ہے، جیسے زنا ہو گیا، چوری ہو گئی، ڈکیتی ہو گئی، غیبت ہو گئی، قتل ہو گیا، شراب نوشی ہو گئی، اس کو انسان جتنا بھی گناہ گار ہو، جتنا بھی فاسق فاجر ہو، بہرحال وہ ان گناہوں کو گناہ سمجھ کر ہی کرتا ہے، اور وہ ان کی کوئی تعویل نہیں کرتا، ان کو جائز نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے۔ بس نفس سے مغلوب ہو جاتا ہے، شیطان سے مغلوب ہو جاتا ہے، نفس اور شیطان کے اغوا کی وجہ سے وہ ان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو یہ شہوات نفسیہ شہوات نفسانیہ کی بنیاد پر وہ ان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو یہ گناہ جو ہوتے ہیں نا، یہ خوارم العدالت میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری قسم معصیت اور فسق کی وہ ہے جو علی جہت شبہ جس کا ارتکاب کیا جائے۔ کیا مطلب؟ دیکھیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو کچھ لوگ گناہ سمجھ کر نہیں کرتے، بلکہ ان کو کار ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، یا یہ کہ کم از کم اسے جائز سمجھ کے کرتے ہیں، کیونکہ وہ اسے گناہ نہیں کہتے، یہ ان کا اجتہاد ہوتا ہے، بہرحال اگرچہ غلط ہوتا ہے یہ اجتہاد، ٹھیک ہے۔ جیسے بدعت ہوگی، اب مبتدع بدعت کا ارتکاب کرتا ہے اس وجہ سے نہیں کہ وہ بدعت ہے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ گناہ ہے، فسق ہے، معصیت ہے، بلکہ وہ اسے کار ثواب سمجھ کر کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سامنے کچھ دلائل ہوتے ہیں قرآن و سنت سے، اور ان دلائل سے وہ استنباط کرتا ہے، اور یعنی اس بدعت کا، جسے ہم بدعت کہتے ہیں اور وہ اسے بدعت نہیں کہتا، تو وہ اس کو گویا ایک طرح کا شبہ لائق ہو گیا کہ یہ ثواب کا کام ہے، حالانکہ یہ ثواب کا کام نہیں ہوتا، اور اسے یعنی باقی اہل سنت والجماعت یا جمہور مسلمان جو ہے، جمہور اہل سنت والجماعت اسے بدعت کہتے ہیں۔ تو اس طرح کی معصیت اور فسق جس کا ارتکاب علی جہت شبہ کیا جائے، یعنی کرنے والا اسے معصیت نہ سمجھے، فسق نہ سمجھے، اسے جیسے مبتدع ہو گیا، وہ بدعت کو فسق اور معصیت سمجھ کے نہیں کرتا، بلکہ کار ثواب سمجھ کر کرتے، یا کم از کم اسے جائز سمجھ کے کرتا ہے،
کیوں؟ اسے کچھ شبہات لاحق ہوتے ہیں، اور شبہات اس طرح لاحق ہوتے ہیں کہ وہ قرآن و حدیث کی کچھ نصوص پڑھتا ہے، ان میں غور و فکر کرتا ہے، تو اس کا اجتہاد اسے اس جانب لے جاتا ہے کہ بھئی اس سے یہ بات نکل رہی ہے اور اس بات کا جواز یا استحباب یا وجوب ثابت ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے فسق اور معصیت اعلیٰ جہت من جہت الشبہ۔ تو اس قسم کا فسق اور معصیت یہ خوارم العدالت میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہوگی، اور بدعت میں نے کہا کہ وہ فسق اور معصیت ہے، لیکن فسق اور معصیت من جہت شبہ ہے، لہٰذا بدعت خوارم العدالت میں سے نہیں ہوگی۔ لیکن اب اگر کوئی شخص بدعت کا ارتکاب کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ عدالت کے ساتھ موصوف رہے گا، وہ عادل رہے گا، لیکن بشرطے کہ عدالت کی دیگر جو موجبات ہیں، لوازمات ہیں، وہ اس میں پائے جائیں، جو دیگر شرطیں ہیں، مثلا صدق و امانت کے ساتھ وہ موصوف ہو، دیگر کبائر وغیرہ کا وہ ارتکاب نہ کرتا، ان سے بچتا ہو حتی الامکان، اس کے اکثر احوال طاعت الہی پر مبنی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ایسا شخص اگر اس سے بدعات کا ارتکاب ہو گیا یا بدعات کا ارتکاب اگر وہ کرتا ہے، تو ان امور کی، تو اس بدعات کے ارتکاب کی وجہ سے وہ مخروم العدالت نہیں ہوگا، ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے کہ بدعات کی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہے بدعات صغریٰ، جس کی وجہ سے انسان کافر نہیں ہوتا، البتہ گناہگار تو ہوتا ہے، وہ اسلام سے نہیں نکلتا، مخرج عن الملہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے تشیع ہو گئی، ٹھیک ہے، تفضیل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، ٹھیک ہے، تو نہیں، علی رضی اللہ عنہ کی تفضیل اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اب یہ تشیع ہے، بلا غلو تشیع ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح ارجاء ہو گیا، اسی طرح دیگر جو بدعات ہیں جن کی وجہ سے انسان کفر کی طرف نہیں جاتا، اسلام سے نہیں نکلتا، تو ایک تو یہ بدعات صغریٰ ہو گئی۔ دوسری ہے بدعات کبریٰ۔ بدعات کبریٰ جیسے رفض کامل ہو گیا، یا غلو فی الرفض ہو گیا، جس میں شیخین کو گالیاں دی جاتی ہیں، شیخین کو کافر سمجھا جاتا ہے، یا قرآن کریم میں تحریف کے قائل ہیں وہ لوگ رافضی، ٹھیک ہے، یا اسی طرح جو ہے حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ تہمت لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اس طرح دیگر ان کے کفری عقائد ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو غلو کرتے ہیں یہ لوگ، یہاں تک کہ اس کو خدائی درجے پر پہنچا دیتے ہیں۔ تو ایک یہ بدعات کبریٰ، یہ مخرج عن الملہ ہے۔ تو بدعات کبریٰ کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ بدعات کبریٰ تو کفر ہے، اس کی وجہ سے انسان کفر سے، اسلام سے نکل جاتا ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ جو ابھی اوپر تفصیل جو بیان ہوئی ہے کہ بدعت خوارم العدالت میں سے ہے یا نہیں ہے، میں نے کہا بدعت خوارم العدالت میں سے نہیں ہے، کیونکہ وہ معصیت من جہت شبہ ہے، فسق من جہت شبہ ہے، اس لیے وہ خوارم العدالت میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں تک تعلق ہے بدعات کبریٰ کا، ٹھیک ہے، وہ کفر ہے، اس کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ بالاتفاق بغیر کسی اختلاف کے وہ ظاہر بات خوارم العدالت میں سے ہے۔ اچھا، یہ معصیت من جہت الشہوہ اور معصیت من جہت الشبہ کہ اول خوارم العدالت میں سے ہے، دوم خوارم العدالت میں سے نہیں ہے، اس کو آپ اس انداز سے بھی سمجھیں کہ فسق یا معصیت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے فسق اور معصیت غیر معول، جس کا انسان ارتکاب کرتا ہے بغیر تعویل کے، یعنی وہ اس کو گناہ سمجھتا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ خوارم العدالت میں سے ہے، جیسے زنا ہو گیا، چوری ہوگی وغیرہ وغیرہ، انسان اس کا جب ارتکاب کرتا ہے تو بغیر تعویل کے اس کو گناہ سمجھ کے ہی کرتا ہے۔ اور ایک ہے فسق اور معصیت معول، ٹھیک ہے، معصیت معول، فسق معول، جیسے انسان بدعت کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو بدعت نہیں سمجھتا، وہ اس کو گناہ نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے، بلکہ اس کام کی وہ تعویل کرتا ہے اور اسے وہ صحیح سمجھتا ہے، ثواب کا کام سمجھتا ہے، یا کم از کم اسے جائز سمجھتا ہے۔ تو اب کون سا فسق اور کون سی معصیت خوارم العدالت میں سے ہے؟ تو وہ فسق غیر معول، یہ خوارم العدالت میں سے ہے، اور فسق معول جیسے بدعت ہوگی، یہ خوارم العدالت میں سے نہیں ہے۔ امید ہے اب اشکال ختم ہو گیا ہوگا انشاءاللہ۔